from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آج پروگرام کچھ طویل ہو جائے گا، پیشگی معذرت، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اور کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف پوائنٹس کی صورت میں بات کریں اور تیزی سے آگے بڑھیں. دیکھیے، سب سے پہلے ذرا ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے جرنیل جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بلوچ مدنیات پہ اپنا وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے، کیا یہ جہیز میں لکھوا کر آئے تھے؟ دیکھیے، یہ بدعقلی کی انتہا ہے، اتنی سی بھی عقل نہیں ہے لگتا ان میں. وہ آسما کہتی تھی ڈفر ہیں، واقعتاً ہر موقع پہ ڈفر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. وہ صدیوں سے وہاں آباد ہیں بلوچ، ان کی سرزمین ہے، ان کی معدنیات ہیں، اور آپ ان سے یہ کہہ کے چھینیں گے اور ان سے یہ کہیں گے، یہ بیان دینا چاہیے کہ یہ کیا جہیز میں لکھوا کے لائے تھے تم؟ صدیوں سے وہ آباد ہیں، وہ ان کی جگہ ہے یار، ان کی مدنیات ہیں. یہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہاں سے اب آپ سمجھ لیجئے کہ غاضبانہ سوچ کس کی ہے، چھیننا کون چاہتا ہے اور ملکیت کس کی ہے. دیکھو، سیاست میں اور جب سلوشن اورینٹڈ بات کرنے لگو تو بہت کلیئر اہداف رکھو، سوچ بالکل سچ پہ مبنی ہو اور بالکل اسٹریٹ ہو. اچھا، ایک اور ان کا ایک گماشتہ تھا، ایک جرنلسٹ تھا، اس نے پاکستان میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے کہا، سوال دیکھیے کیا پوچھا جا رہا ہے، سوال پوچھنے سے آپ کی عقل، آپ کے علم کا جو ہے وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے. مشورہ دینے اور سوال پوچھنے سے انسان کی عقل کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں نا، جواب تو انفارمیشن جتنا زیادہ ہو، جتنا ڈیٹا ہو، آپ جواب دے دیں، جتنی اچھی آپ کی میموری ہے جواب دے دیں، لیکن سوال پوچھنا عقل سے تعلق رکھتا ہے. ان کی عقل مندی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ان سے. مہارنگ بلوچ سے کہا جاتا تھا، کیا آپ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتی ہیں؟ یعنی نفرت کی طرف پش کرنا، مشکل میں ڈالنا، آسان بنانا ہے یا زندگی کو مشکل بنانا ہے. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ رہا ہے اب تک. اچھا، اب آئیے جلدی سے، میں بہت سارے اور پوائنٹس ہیں، میں ان کو کٹ آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیے، گارجین کی خبر بھی ہے اور الجزیرہ کی بھی خبر ہے کہ جو 214 غالباً فوجی انہوں نے اغوا یرغمال بنا لیے تھے اور 48 آورس کا وقت دیا تھا، وہ ختم ہو گیا اور اکثریت پسندوں نے ان کو شہید کر دیا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور اس خبر کو پاکستان میں بڑے پیمانے پہ ڈسکس نہیں کیا گیا. کیوں نہیں، یہ میں نہیں جانتا. اچھا، ایک اور خبر کہ دنیا کی 20 ممالک کی خفیہ ایجنسیز کے جو چیف ہیں وہ دلی میں اجیت ڈوئل کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور اجیت ڈوئل ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے. اور ہماری ISI جس پہ ہمیں فخر تھا، وہ کیا کر رہی ہے، اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے کہ یہ PTI کے جو ورکرز ہیں ان کو تلاش کرو، ان کو گرفتار کرو اور ان کے پیچھے پڑے رہو. یار دیکھیے وقت کیا ہے، کس کا کردار کیا ہے اور کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آج پھر آپ نے خبر سن لی ہوگی نا کہ نوشکی لہو لہان کر دیا، ٹھیک ہے نا. کہیں وہ جو ہے راکٹ لانچر سے حملہ کیا، کہیں کسی انداز سے، ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے افراتفری. ISI پھر فیلئر، یعنی جعفر ایکسپریس کا فیلئر تھا، یہ نوشکی والا بھی فیلئر، روز فیلئر ہو رہے ہیں. اب وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد کی جو بڑی بلڈنگس ہیں ان کی طرف بھی، اور یہاں کوئی عمل دخل نہیں دکھائی دے رہا. ISI کا کوئی کام نہیں، وہ بس عاصم منیر کے حکم پہ PTI کو کچلنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اچھا، یہ ساری خبریں تو آپ گوگل سرچ کیجئے، اس کی ڈیٹیل پڑھ لیجئے. میں چاہتا ہوں جلدی سے ہم ذرا ٹائم بچانے کے لیے چلیں کہ سلوشن کیا ہے، حقیقت کیا ہے. پہلے تو فائنڈ آؤٹ کریں کہ حقیقت کیا ہے اور سلوشن کیا ہے. دیکھیے،
عاصم منیر صاحب اور ان کے جو ہمنوا ہیں ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ نفرت کو ختم نہیں کر سکتی، آگ کو نہیں بجھا سکتی، دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے نہیں کیا جا سکتا، اندھیرے کو اندھیرے سے دور نہیں کیا جا سکتا، اندھیرے کو روشنی سے ہی دور کرنا پڑتا ہے۔ جتنی جلدی اس بات کا احساس ان کے دماغوں میں ہو جائے اور یہ اپنی انا، اقتدار کی خواہش، مال کی محبت ذرا نیچے لے آئیں، اگر مکمل ختم نہیں کر سکتے تو 80 سے 20% پہ لے آئیں تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے، ان حالات سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ وہ بہت مضبوط ہیں، ان کے پیچھے بھارت کھڑا ہے، ان کے پیچھے قوتیں ہیں، کیونکہ اس علاقے میں اتنی معدنیات ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں جتنی وہاں پر ہیں۔ یہ حقائق ہے نا، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے 3 پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، ٹیررسٹ اب عسکریت پسند لوگ اب گروپس بنا کر مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں، اور ہر گروپ ایک خاص اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے اور اس کو خاص سپورٹ ہے، فائنینشلی بھی، اسلحے وائز بھی، بھارت کی طرف سے۔ پوائنٹ نمبر 2، بلوچوں کا جو ایکسٹریمزم اس وقت ہے، آپ کی کارروائی اس ایکسٹریمزم کو کم کرنے کا نہیں، بڑھانے کا باعث بن رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کی ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ملٹری قوت کے ساتھ آپ ان گروپس کو کمزور کر سکتے ہیں، شکست نہیں دے سکتے، ان کی آئیڈیالوجی کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کی نفرت، آپ کی قوت کا اظہار ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تک آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا، ان حقائق کا احساس نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے جب تک آپ ان کے اصل مسائل حل نہیں کرتے، ان کی بے چینی کو نہیں سمجھتے، اور اس بے چینی کے اصل محرکات جو ہیں، روٹ کازز جو ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کرتے، اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا، پیریڈ۔ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ سمٹمز پہ تو کام کریں اور جو بیماری ہے اس کو بھول جائیں۔ گولیوں کو ڈائلاگ سے بدلنا ہوگا، گولیوں کو ڈائلاگ سے بدلنا ہوگا۔ بلوچوں کی بات سننی ہوگی، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ جون بھائی کا شعر یاد آ گیا کہ ایک ہی حادثہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک، ایک ہی حادثہ ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بھئی ان کے اصل مسائل کیا ہیں۔ اچھا صاحب، دیکھیے ٹائم تو ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ روٹ کاز جو ہیں ذرا ان کو ٹچ کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں۔ اس خطے کی محرومیاں کیا ہیں؟ پولیٹیکل اپریشن ہے، معاشی تنگی ہے، تعلیم کی کمی ہے، ناانصافی ہے، اور وسائل پر وفاق کا قبضہ۔ محرومی کتنی گہری ہے، سوئی گیس وہاں سے نکلتی ہے، وہاں کے لوگ محروم، سی پیک کے لیے سڑکیں بنتی ہیں، وہاں کی آبادی سڑک سے محروم۔ یار آپ وہ وہاں سے خزانہ سینڈک کیا نام ہے اس پروجیکٹ کا نکالے جا رہے ہیں، اور وہ اختر مینگل ایک بات کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ نکال رہے اس کو فنش کرنے کے لیے چائنا نہیں لے کے جاؤ، یہیں پہ فنش کرو تاکہ ہم دیکھ سکیں تم اور کیا کیا نکال رہے ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے سی پیک کا کیا آپ کا معاہدہ ذرا دکھا دیجئے، تو کہتے ہیں نہ وہ مت مانگنا تم ہم سے دیکھنے کو، تمہیں کوئی حق نہیں وہ دیکھنے کا، اس کی زمین، اس کے وسائل، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کتنا محروم ہے بلوچستان؟ عمران خان نے ایک واقعہ بتایا تھا، اور اس کو سننے کے بعد جو ہے
آپ کا دل نہیں رہے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریت کا ایک طوفان آیا۔ اچھا، ایک دن وہ کہیں ایک عمران خان نے ایک عورت کو دیکھا بلوچستان میں، وہاں پہ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، تو عمران خان نے اس کے شوہر سے پوچھا یہ کیوں اتنا چیخ رہی ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ سائیں یہاں پہ ریت کا طوفان آیا تھا جہاں ہمارے گاؤں میں، تو سب لوگوں نے نقل مکانی کی، ہمارے پاس جو خچر جو تھی جانور جن پہ بیٹھ کے ہم آئے تھے تو اس پہ جگہ نہیں تھی، بچے زیادہ تو اور تھے، تو ایک بچی ہماری جو ہینڈی کیپ تھی اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں سوار کرا سکے، تو ریت کا طوفان آ رہا تھا اور وہ چیخ رہی تھی کہ ماں مجھے ساتھ لے کے چلو، اور ہم سب پھنس جاتے، تو ہم سب آگے نکل آئے مجبوراً، اور اس کو چھوڑنا پڑا، اور کوئی ٹرانسپورٹیشن ایسی نہیں تھی۔ اور یہ اس کی ماں کو جب اس کی چیخیں یاد آتی ہیں کہ وہ ریت کا طوفان آ رہا ہے اور رو رہی ہے، چیخ رہی ہے مجھے نکالو مجھے نکالو، اور ہم اپنی بچی کو نہیں نکال سکے، ہم آ گئے۔ یہ جب اس کو یاد کرتی ہے تو یہ چیختی ہے اور روتی ہے۔ یہ محرومی ہے بلوچستان کی۔ اس چیز کو جانو، اس واقعے کو سنو، تو اس واقعے کو آگے بڑھاؤ، اور اپنے ایمان، یہ جو نمازیں پڑھتے ہو اور روزے رکھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اس کو سنی انسنی مت کرنا۔ آج کی یہ میری بات جو ہے، یہ ویڈیو آگے بڑھانا کسی کے حق کے لیے۔ اچھا دیکھیے، اب 3 اہم پوائنٹ ہیں جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1 جو ابھی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ان کی آواز، ان کی اصل مسائل سننے کے لیے ہر وقت تیار رہیے، ان کو کہنے دیجئے، وہ ہمیں شرمندہ کریں، ہمیں شرمندگی سہ لینی چاہیے، ان کی آواز سننی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ان کے لیے بہتر معاشی پروگرامز ہوں، ان کے لیے وظیفے تیار کیجئے، ان کے لیے روزگار کے جو ہے مواقع بڑھائیے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے جس نے ان کے دل کو چاک کر کے رکھ دیا، پھاڑ کے توڑ کے رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ماں سے اس کا بیٹا، بیوی سے اس کا شوہر، اور بہن سے اس کا بھائی، کسی بیمار باپ سے اس کی اولاد کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر سالوں گزر جاتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، کلیجہ شق ہو جاتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ مزید کیسے احتجاج کریں۔ اور جب وہ احتجاج کرنے اسلام آباد آئی تھیں بہنیں، تو ٹھنڈ، رات میں ٹھنڈ تھی، سردی تھی، ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا۔ یہ کیا اداروں نے۔ عوام نے کیا کیا ہے اس کو بھی یاد رکھنا، اس کو بھی مینشن کرنا۔ پنڈی کے لوگ گھروں سے کھانے پکا کے لائے تھے ان بہنوں کے لیے۔ عوام کا ری ایکشن یہ ہے، اور آپ کے اداروں کا، قوت والوں کا ری ایکشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھنڈ پہن کے ٹھنڈا پانی پھینکو اور یہاں سے ہٹاؤ۔ دیکھیے، ایسے اقدامات کیجئے جن سے وہ آپ کے قریب آئیں، ایسے اقدامات نہیں کیجئے جن سے وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب بھی کوئی بڑی پالیسی بنتی ہے، بڑے پیمانے پہ جو ہے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، سوچا جاتا ہے کسی پروگرام کو اچھا کرنا ہو، کسی معاشرے کو آگے لے جانا ہو، تو آپ اپنی کمپنی کو، اپنے بزنس کو، تو ایک بات تو آپ ہر صورت میں لکھ لیتے ہیں نا۔ میں تو شروع میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ آپ کوئی بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں، خاص کر کے سیاست میں، what to do and what not to do۔ یہ ان کے پاس مجھے لگتا ہے اتنا بھی دماغ نہیں ہے کہ یہ what to do and what not to do کی بھی لسٹ نہیں بناتے، تو پھر یہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ اچھا دیکھیے، صرف پاکستان ہی واحد کنٹری نہیں ہے جس پہ یہ مصیبت آ گئی ہے۔ بہت سا تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ دوسری قوموں نے کیا کیا۔ آپ کو یاد ہے نا آئرلینڈ اور برٹش کا جو وہ تھا آئی آر اے غالباً اس کو کہتے تھے، آئی آر اے کہتے تھے، وہ جو ان کے ریبیلین تھے، انہوں نے بہت عرصہ جنگ لڑی، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ دا گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کے نام سے ان کو ایگریمنٹ کرنا پڑا، ان کو سننا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ کولمبیا میں کیا ہوا تھا؟ ایف اے آر سی نام کی ایک ان کی آرگنائزیشن تھی جنہوں نے 50 سال تک جنگ لڑی، پھر خاتمہ جو ہے
وہ بات چیت کے ذریعے ہوا. دے بوتھ سیٹ ایٹ دا ٹیبل, پھر ہی اس کا سلوشن نکلا, اس کے بغیر نہیں نکلتا. اچھا یہاں پہ میں چارلز ڈیگال مجھے یاد آ رہے ہیں ان کی کہ جب یہ الجزائر الگ ہوا ہے تو ساری دنیا ان کی مخالفت کرتی تھی کہ نہیں ہم ان کو آزادی نہیں دیں گے, لیکن اس نے سوچا نہیں, ان کو آزادی دینا ہی حل ہے اس مسئلے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلوچوں کو آزادی دے دو, نہیں, میں کہہ رہا ہوں بلوچوں کو ملاؤ, بلوچوں کو ان کے حقوق دے دو جو وہ مانگتے ہیں, جو ان کا حق بنتا ہے ان معدنیات پہ وہ ان کو پہلے دو. میرا یہ بلیو ہے ان سارے معدنیات پہ پہلا حق بلوچوں کا, دوسرا حق بلوچوں کا, تیسرا حق بلوچوں کا, چوتھا حق وفاق کا. اس طرح سوچو گے, اس طرح انصاف کرو گے تو یہ ملک ساتھ رہے گا, ساتھ چل سکے گا. اور اگر اس سے ہٹ کے تم نے کوئی بھی بات کی تو جو قوتیں تمہارے پیچھے لگی ہیں نا, اتنی اسٹرانگ ہیں, اتنی, اور آپ کی معیشت دیکھ لو, ان کی معیشت دیکھ لو, ان کے پوری دنیا میں تعلقات دیکھ لو, اپنے دیکھ لو, آپ کی شکست ایسی یقینی ہے جیسے صبح سورج کے نکلنے کی, وہ آپ کے پیچھے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ پورے پاکستان کو چاہیے کہ ہم بلوچوں کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور ان کا دامن ذل الہی کا دامن پکڑ لیں اور چیخیں کہ نہیں تم انصاف کرو. دیکھیے ایک بات واضح رکھیے, جب بھی را پاکستان آئے گی, را کو ہم ہمیشہ بھارت کو کنڈیم کریں گے کہ نہیں ہماری ملک کے خلاف تم کام نہیں کرو, ہم تمہارے خلاف ہیں. اس پروپیگنڈے کو زائل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن جب بلوچوں کے حقوق کی بات آئے گی تو ہم جرنیلوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو ان کا حق دلا کے ہی دم لیں گے. یہ سوچ اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی کہ نہیں ان کا سلوشن اور ان کے حساب سے کرائیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں, یہ اگر سوچ ڈیولپ کر لیجیے, اگر میری بات صحیح ہے, حق اور سچ کی بات ہے, تو تم آج اس کو آگے ضرور بڑھانا. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا وقت تو فائدے اٹھانے کا نہیں, فائدہ دینے کا ہے. دیکھیے بغیر ڈائلاگ کے کوئی سلوشن نہیں آئے گا, کوئی سلوشن ہے ہی نہیں تو آپ کیسے حاصل کریں گے. دیکھیے میں آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت آزمائش آ گئی ہے, اس کو نمٹنا صرف جرنیلوں کا ہی کام نہیں ہے, ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے, پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور یہ تاریخی موقع ہے اس دھرتی ماں سے اپنا وعدہ نبھانے کا کہ ہم پہ تیرے سینے پہ پیدا ہوئے, ہم تیرے بیٹے ہیں, تیرے جانباز چلے آتے ہیں, ہم اپنے عقل و فہم سے, اپنے ریسورسز سے جو بھی طریقہ بن پڑے ہم پاکستان کو یکجا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں ضرور ایسا کرنا چاہیے. وفا کے لیے شرائط کی ضرورت نہیں ہوتی, خود غرضی کے دائرے سے, کمفرٹ زون سے نکل آئیے باہر, چیلنج کیجئے, سمجھائیے ان کو, جو بھی طریقہ ہو. جرنیلوں کو منانا پڑے گا, ان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ صاحب انصاف ضروری ہے, بغیر انصاف کے تو آج کل آپ اپنی سگی اولاد کو بھی ساتھ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اب مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.